روشنی ہے، اجالا ہے، جہالت و ضلالت سے انسان بچتا ہے اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، اور اس کی لفظی تلاوت نہیں بلکہ اس کے معنی اور مفہوم اور ترجمے کو ساتھ ساتھ بندہ سمجھے کہ پروردگار عالم مجھ سے مطالبہ کیا کرتے ہیں، چاہتے کیا ہیں۔ تو اس ضمن میں میں نے ذکر کیا تھا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، نصیحت کی اور اسے اچھی طرح سے سمجھایا۔ آج جو میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، سورہ مؤمنون کے آخری رکوع کی چند آیات ہیں، 18واں سپارہ ہے۔ ان آیتوں میں ہمارے ایک وہم، ہمارے ایک گمان، ہمارے ایک زوہم، ہمارے ایک خیال کی اللہ پاک جل شانہ نے تردید فرمائی۔ عام لوگوں کا ایک ذہن ہے، عام لوگوں کا ایک خیال ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاحب میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو میری بدبختی ہے، میں اگر روزے نہیں رکھتا تو میری بدبختی ہے، میں اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو میری بدبختی ہے، میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا میری بد نصیبی ہے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک نہیں پڑھتا تو میری بد نصیبی ہے۔ وہ بد نصیبی کو ہر میدان میں لاتا ہے، اور گویا ان الفاظ سے وہ چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے 50 برس جو نماز نہیں پڑھی، اتنا کہنے سے میں بری الذمہ ہو جاؤں گا کہ میاں میری بد نصیبی ہے، میں کیا کروں؟ بھی ساری عمر گزر گئی، تو نے کبھی درود پاک نہیں پڑھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں رکھتا، کہتا میری بد نصیبی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ چونکہ ہمارے دلوں کے خالق ہیں، مالک ہیں، جب دلوں کے پیدا کرنے والے پروردگار عالم ہیں تو دلوں کے راز کو اس کے سوا کون جانتا ہے؟ کسے معلوم ہے کہ دل کی گہرائیوں سے کیا کیا گزرتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچپن میں سنا کرتے تھے، دل دریا سمندروں ڈونگا، دلاں دیاں کون جانے۔ سمندر کی گہرائی مل سکتی ہے، دل کی گہرائی خدا کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی۔ 1 درجن بچے پیدا ہو جائیں گے مگر بیوی کے دل کی گہرائیوں کو خامد نہیں پا سکے گا۔ ساری عمر ماں باپ کی گود میں گزر جائے گی مگر ماں باپ کے دل کی گہرائیوں کو پانا بڑا مشکل ہے۔ وہی جانتا ہے جس نے اس دل کی کوٹڑی کو بنایا، اور یوں فرمایا میرے بندے میں نے آنکھ تیرے لیے، ناک تیرے لیے، زبان تیرے لیے، دل و دماغ تمام ہاتھ پاؤں تیرے لیے، ایک دل کی کوٹڑی، دل کا لوتھڑا میں نے لگایا تیرے اندر اور اپنے لیے لگایا تھا۔ تو پروردگار عالم نے اس بات کی تردید کی ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بد نصیبی کہنے سے گناہ سر سے ٹل گیا۔ او میاں تو نے فلاں آدمی کو قتل کیوں کیا؟ کہ میں نے برا کیا، میری گناہ ہے، میری بد نصیبی، میری شامت۔ یوں کہنے سے تھوڑے کہ کسی کو بری کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم جل شانہ نے اسی کا جواب دیا قرآن کریم میں، فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ جس کا نام ہے اعمال وزنی ہو گیا، نیکیوں سے پلہ بھر گیا، پروردگار عالم نے اس کی اوپر کریمی فرما دی، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔
جس کا نام ہے اعمال ہلکا رہ گیا، نیکیوں سے پلہ خالی ہے، بدیوں سے بھرا پڑا ہے، زبان سے ہر وقت چغلی کر کر کے، گلے کر کر کے، شکوے کر کر کے زبان کا دفتر بھرا پڑا ہے، آنکھ سے حرام چیزیں دیکھ دیکھ کر کے دفتر بھرا پڑا ہے، دل میں غلط خیال سوچ سوچ کر کے فلاں کی بیٹی میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بہن میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بیوی ایک دن کے لیے میرا شکار ہو جائے، فلانے کی کوٹھی مجھے مل جائے، فلانے کا بنگلہ مجھے مل جائے، فلاں کی دکان میری بن جائے۔ فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ سارا ریکارڈ گندا کر لیا، ساری مثل گندی کر لی، اور سوچا تک نہیں کہ یہ میرے منہ پہ ماری جائے گی، میرے سامنے آئے گی۔ عدالت میں کھڑا ہو کر بیان دیتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے جاتا ہے، وکیلوں سے پوچھ پوچھ کر کے جاتا ہے، قانون دان لوگوں سے مشورے کر کے جاتا ہے، ماہرین قانون سے مشورے کر کے جاتا ہے، میں کیا بیان دوں؟ اگر میری زبان سے غلط بات نکل گئی میرا مقدمہ خراب ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں زبان نے تیری نے اگر جھوٹ بولا زندگی ختم ہو جائے گی، اگر زبان نے ناجائز غیبت کی زندگی برباد ہو جائے گی، اگر زبان نے حرام کھایا تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ تجھے مقدمے کا فکر ہے، زندگی کا فکر کیوں نہیں؟ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، یہی لوگ ہیں ٹوٹا پانے والے، یہی لوگ ہیں زیاں میں جانے والے، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دائمی جہنم دوں گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون۔ پروردگار عالم جل شانہ نے اللہ پاک نے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فرما دیا تمہیں ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار، جس کی لپٹیں تمہیں جلا کر رکھ دیں گی، جھلس کے رکھ دیں گی۔ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ لوگ جہنم سے 500 میل دور بھاگیں گے، ہزاروں میل دور نکل جائیں گے، مگر خدا کی شان دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ پاک زبان عطا کر دیں گے، نام لے لے کر آواز دے گی، او فلاں ادھر آ، تیرا ٹھکانہ میں ہوں۔ انہا لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى۔ کہاں چلے ہو؟ ادھر آؤ۔ یوں آتا حدیث پاک میں ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا 500 میل سے جہنم کی لپٹیں آئیں گی اور 100 آدمی مومن ہوں گے، بیچ میں ایک کافر ہے، ایک فاسق ہے، اس طرح اٹھا کر آگ لے جائے گی جس طرح پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے۔ اس حالت میں اٹھا کر کے لے جائے گی آگ آدمی کو، اور پھر اس کو احساس ہوگا اس بات کا کہ میں بھاگ رہا تھا نام سن کر، باقاعدہ ناموں کی آواز آئے گی، او فلانے منافق کہاں چلا، او فلانے فاسق تو کہاں چلا، او فلانے کافر تو کہاں چلا۔ فرمایا تلفح وجوہہم النار، چہروں کو جھلس کے رکھ دے گی، ایسا چہرہ جلائے گی کہ اگر تمام عمر تک آدمی صابن ملتا رہے تو وہ سیاہی دور نہ ہو۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم
سبحان اللہ. اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے، پہلے عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی پوچھیں گے. فرمایا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، اور لوگوں یہ بتاؤ میرا قرآن تمہارے سامنے کبھی آیا کہ نہیں؟ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، صحابہ کرام کی زبان مبارک سے، اولیاء کرام کی زبان مبارک سے، اللہ والوں کی زبان سے کبھی تم نے قرآن کریم سنا کہ نہیں؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیتوں کی تلاوت تم نے نہیں سنی تھی؟ جمعے میں، نماز میں، درس میں، گھر میں. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تمہارے سامنے میرا قرآن کریم نہیں پڑھا گیا؟ نہیں سنا تم نے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں. ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. اور جہنم میں جانے والوں اور جہنم میں جلنے والوں، جہنم کے انگارے بننے والوں، کیا تم نے میرا قرآن نہیں سنا تھا؟ وہی سوال پروردگار عالم نے یہاں پہ کیا ہے. فرمایا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیوں بھئی کبھی نہیں سنا میرا قرآن کریم تمہارے سامنے کبھی نہیں آیا؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو نے جھوٹ جانا تھا، تو نے غلط جانا تھا، تو نے اس بات کو غلط جانا کہ میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ صحیح نہیں. فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. اب جوڑ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا جو میں نے ابتدا میں آیتیں پڑھی تھی، آگے وہی آیتیں ہیں. ادھر آگ جلا رہی ہے، ادھر پروردگار عالم پوچھ رہے ہیں کیوں بھائی تم نے میرا قرآن کبھی نہیں سنا؟ میرا کلام تمہارے سامنے نہیں آیا؟ تم نے اس کو جھٹلایا نہیں؟ تو لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں، کہنے لگے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما غالین. الہ العالمین وہی بات جو ہم یہاں کہتے ہیں نا، وہی بات وہاں کہی. غالب آ گئی ہم پر ہماری بد نصیبی، ہمیں بد نصیبی نے گھیرے رکھا، ہمیں بد نصیبی نے مارا، ہم قرآن کے نزدیک نہ آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قریب نہ آئے، اولیاء کرام کے ہم نزدیک نہ گئے، صحابہ کرام کی بات ہم نے نہ مانی، اللہ والوں کی بات ہم نے نہ مانی. غلبت علینا شقوتنا، بد نصیبی نے ہم کو گھیرے رکھا، ہم گمراہ ہو گئے. اب یہاں تو اگر کوئی بھئی آج نماز نہیں پڑھی اور یہ بد نصیبی ہے، آج جمعے میں نہیں گیا، کتنے لوگوں کو اب دیکھ لو، تم 10 میل سے 20 میل سے 60 میل سے آ جاتے ہو، اور کہیں ادھر ادھر 2 4 قدم پر 2 4 فرلانگ پر یہی بیٹھے کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے. وہی قرآن کریم نے بات دہرائی ہے کہ اللہ پاک کھڑا کر کے پوچھیں گے کیوں ہے ظالم ادھر آ. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، میرے قرآن کی تم نے کبھی بات نہیں سنی؟ لگا جی بد نصیبی بدبختی نے ہم کو گھیر لیا، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، گمراہ ہو گئے جی، بد نصیبی نے مار لیا جی.
اب وہ تو خدا کی عدالت ہے، آخرت کا معاملہ ہے، دنیا گزر چکی، دار المحن گزر چکا، دار العمل گزر چکا، وہ تو دار الجزا یا سزا ہے، وہاں تو یہ بدلہ ملے گا یا سزا ملے گی، وہاں بد نصیبی کہنے سے کام نہیں چلتا۔ اور اس کے بعد بندے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ الہ العالمین، بد نصیبی نے تو ہم کو مارا ہے، دیکھو جی ہم جان کے گمراہ نہیں ہوئے، ہم نے جہالت جان کے نہیں کی، بد نصیبی بدبختی نے ہم کو مارا ہے۔ ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، نکال دے ہم کو اس عذاب سے، فإن عدنا فإنا ظالمون، ہمیں معاف کر دے، ہم ہیں بڑے ظالم، بڑی ظلم کیے اپنے اوپر، گھر والوں پہ ظلم کیے، خود بھی شرک کی لعنت میں ڈوبے، اولاد کو ڈبویا، بیوی کو پکڑ کے پھرتے رہے۔ آج اس قبر کی مٹی چاٹی، کل اس قبر کی جا کے مٹی چاٹ لی، کل کو وہاں چکر لگایا، کل کو وہاں کا طواف کیا۔ ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، بد نصیبی نے ہم کو مار دیا۔ فإن عدنا فإنا ظالمون۔ کیوں بھئی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اپنے جرم کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ جی ہم گمراہی میں پھنس گئے، ضلالت و جہالت میں پھنس گئے تھے، بد نصیبی نے ہم کو مار دیا تھا اور ہم ظالم ہیں، اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، پھر آگے جھولی بھی پھیلا دی، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہم پہ کریمی فرما، اپنی رحیمی سے ہم کو نواز دے۔ اپنے گناہ کا اقرار بھی کر لیا، اعتراف بھی کر لیا، تسلیم کر لیا، اقبال جرم کر لیا، یہ بھی مان لیا کہ ہم ظالم ہیں اور تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، یا اللہ تو معاف کر دے، تو بڑا ارحم الراحمین ہے۔ جھولی بھی پھیلا دی، مانگ بھی لیا۔ اب تو چاہیے تھا کہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر قرآن کریم کی اگلی آیت پڑھو، خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے اور تمہارے دلوں میں اللہ کی کلام کی وہ عظمت ہوتی جو صدیق کے دل میں تھی، جو بلال کے دل میں تھی، رب ذوالجلال کی قسم تمہارا جگر پھٹ جاتا۔ ارحم الراحمین کا جواب سنو، پروردگار عالم کی طرف سے جواب ملا، ادھر جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، اپنے آپ کو ظالم بتایا، گمراہ بتایا، بد نصیبی بدبختی میں مارے گئے۔ اب آیت آتی ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اور ایک اور بات بتا دوں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وہ جو پہلی دو آیتیں ہیں، اقرار والی، اعتراف والی کہ ہم گناہ کرتے رہے، گمراہی میں مارے گئے، ظالم ہیں ہم، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، ذرا میری طرف دھیان کرنا، یہ آواز لگاتے لگاتے ان آیتوں کو پڑھتے پڑھتے لوگوں کو 1800 سال گزر جائیں گے، 1800 سال گزر جائیں گے، ربنا 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 کرتے کرتے۔ فرمایا تو نے وہاں ربنا کیوں نہیں کیا جہاں تیرا کرنے کا موقع تھا؟ یہاں تو پھنسا ہوا ہے، تجھے اختیار دیا تھا میں نے،
میں نے تجھے اختیار دیا تھا تو اپنی چلا یا میری چلا، تیری مرضی۔ میرے قرآن کریم کو مان یا نہ مان، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو مان یا نہ مان، میرے نبی کے یاروں کو مان یا نہ مان، میں نے اختیار دیا تھا، وہاں تو نے ٹھکرا دیا۔ آج 1800 برس گزر گئے، یوں لکھا تفسیر ابن کثیر میں، چیختے چلاتے لوگوں کی عرض کرتے کرتے گدھے کی آواز ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی بچے کو مارے تو اماں 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 وہ آواز بدل جاتی ہے اس کی۔ بے شک بے شک، اللہ 1800 سال گزر جائیں گے آواز نہ بدلے گی۔ اللہ ارحم الراحمین، جس نے آج تجھے زندگی دی ہے، سانس آج آ رہے ہیں، موقع ملا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو، اگر آج دنیا میں ایک مرتبہ میرا بندہ کہتا ہے یا ربی، میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں لبیک یا عبدی، اور میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں 10 مرتبہ آواز دیتا ہوں، میرا بندہ میری طرف 1 بالشت چل کے آتا ہے، میں 2 بالشت بڑھتا ہوں، میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اور یوں فرمایا بازا بندہ ایسا بن جاتا ہے کہ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، پھر میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے نبی جب میرے بندے کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، میں اپنے بندے کا سہارا بن جاتا ہوں۔ میرے بندے اب دنیا میں تیرا کوئی نہیں میرے سوا۔ دیکھو نا جی، کسی رشتہ دار کو، کسی یار کو اگر آپ کہے یار تیرے سوا میرا کون ہے، کہنے کول جاواں، کون ہے جے کو میں اپنا آکھاں، تو ہی میرا بڑا ہے، تو ہی میرا بڑا ہے، تو اس کا دل پھول جاتا ہے کہ یہ دیکھو مجھے اپنا بڑا بنا رہا ہے، اور کہتا تیرے سوا دنیا میرا کوئی نہیں۔ اسی طرح سے جب بندہ کہتا ہے پروردگار اس کائنات میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، اس وقت میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو 1800 برس تک آواز لگائی اور رحیم کہہ کر کے پکارا، اپنے جرم کا اقبال کیا، اپنی گناہ کا اعتراف کیا۔ آواز یہ نہیں آتی جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میرے بندے بدنصیبی نے تجھے گھیر لیا تھا، بدبختی نے تجھے مار لیا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا، بلکہ آواز آئی 1800 سال کے بعد، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار بکواس بند کر، کلام نہ کر۔ جی آدم چاہے تھی چپ کر جا، خبردار بھونک دا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کلام نہ کر، زبان بند کر، خبردار میری خدائی کے سامنے تو نے نام لیا، میں جانتا نہیں آج بد نصیبی کا نام لیتا ہے، تو پرانا پاپی ہے، تو نے دین کا مقابلہ کیا، قرآن کا مقابلہ کیا، نبی کی حدیث کا مقابلہ کیا، کلمے اور ایمان کا مقابلہ کیا۔ وہ لوگ پاگل تھے جو سردی میں اٹھ کے وضو کیا کرتے تھے، تو بڑا سیاںا تھا جو بسترے میں پڑا رہتا تھا۔ دھمکی آئی پروردگار عالم کی طرف سے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی، آج عام لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، او جی ساڈی بد نصیبی ہے کی کریے، نہ کرو، قرآن پر حق ہے، خدا کا کلام ہے۔ بما صبروا انہم الفائزون، یاد کر وہ دن
میرے نیک بندوں کو کیسے کیسے جملے کہا کرتا تھا، حقارت کی نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ ملا جا رہے ہیں، قرآن کریم پڑھنے والے، حافظ ہے، یہ مدرسے کے طالب علم ہے۔ یہاں تک ہے آج تماشا، بسوں میں اسٹوڈنٹ کارڈ لے کر چلتے ہیں، اگر دیکھا کہ یہ طالب علم ہے انگریزی کالج کا، کنڈکٹر بھی چپ لگا جاتا ہے، اس کا ہیلپر بھی چپ لگا جاتا ہے، ٹھیک ہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں۔ اگر کسی عربی مدرسے کے طالب علم کے پاس کارڈ ہو، تینوں کارڈ کس نے بنا دیتا، تو کی پڑھنا کہ قرآن کریم پڑھتا، قرآن شریف پڑھنے والا کا تو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ تو ہوتا ہے، پر جب تیری ماں مرے گی نا اس دن اسٹوڈنٹ بنے گا۔ یعنی اندازہ لگائیں آپ قرآن کی عظمت عام لوگوں کے دلوں میں بھی نہیں۔ انگریزی کی عظمت ہے کیا؟ بابو جی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جی بی اے پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت اچھا، کامیاب کرے اللہ میاں، تو ساڈے سر تے بیٹھے تے جلمہ بنے تے ساڈا لہو پین والا بن جاوے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے انہی عادات، وہ جانتا ہے نا ہماری رگوں کو، رب جو ہوا بابا رگوں سے واقف ہے، خون کے قطرہ قطرہ بناتا جو وہ خود ہے، اس لیے ہمارے قطرے قطرے سے واقف ہے۔ اس لیے فرمایا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، یاد کر لے زبانوں سے کیا نکلا کرتا تھا، کیا تیرے دل و دماغ میں آیا کرتا تھا۔ ہم وہی خدا ہیں جس نے تجھے پیدا کیا تھا، جس نے تجھے بنایا تھا، شاہی دی تھی، صدر بنایا تھا، گورنر بنایا تھا، ڈی سی بنایا تھا، افسر بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، سرمایہ دار بنایا تھا۔ میں نے تجھے کار موٹر عطا کی تھی، ورنہ تیرے باپ کے پاس تو بکری بھی نہ تھی، میں نے دی تھی، میں نے۔ بندہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں نے اپنی چلاکی سے لی ہے، بے شک میں نے اپنی ہوشیاری سے کارخانہ بنایا، میں نے اپنی ہوشیاری سے بنگلہ بنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، میری بات مان جا، سب کچھ میں کرتا ہوں، اگر میں نہ کروں تو پھر تیرا تو بیڑا غرق ایک سیکنڈ میں ہو سکتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کسی کا بیٹا بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کی ماں قبرستان میں آئی، بلکہ یوں لکھا ہے کہ سکندر کی ماں آئی تھی، سکندر ذوالقرنین جو روئے زمین کا بادشاہ تھا۔ آج تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، الگ 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 الگ، وہ پوری قرۂ ارض پہ بادشاہ تھی۔ تو ماں آئی اور قبرستان کے کنارے پہ کھڑی ہو کے روئی، تو یوں آواز آئی کہ تو ایک سکندر کو رو رہی ہے، یہاں تو کم سے کم لاکھوں سکندر پڑا ہے، بتا کون سے کو بلا رہی ہے۔ آج دنیا تھانے دار کو روتے ہیں، ایس پی ڈی ایس پی کو روتے ہیں، خدا کی قسم زمین کہتی ہے میں تو وہ ہوں جو گورنروں کو کھا گئی، میں تو وہ ہوں جو میرے اندر بڑے بڑے قابل ترین ملک بنانے چلانے والے، جب موقع ملا تو میں نے تمام کو لقمہ بنا لیا۔ وہ زمین جو گورنروں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو بادشاہوں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو وزیر اعظم کی تمام ہڈیوں کو کھا کر کے مٹی بنا دے، وہ زمین جو بڑے بڑے پیروں فقیر درویشوں کو کھا جائے، جو بڑے بڑے اولیاء کرام کو اپنے اندر لقمہ بنا کر کے لے گئی، اس زمین پہ بسنے والوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ، تم نے میرا قرآن سنا، تم نے پرواہ نہ کی، اس کے بعد لوگ آئیں گے، رویں گے، دھویں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ربنا ربنا ہو رہی ہے وہاں تو، اے ہمارے پروردگار ایک مرتبہ اب کے ہم کو دنیا میں بھیج دے،
تیرے جلال کی قسم، تیری قدرت کی قسم، تیری وحدانیت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، تیرے سچا ہونے کی قسم، کون ہے جو دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، بڑے بڑے اچھے کام کروں گا، رات کو جاگوں گا، دن کو روزہ رکھوں گا، ہر وقت ہاتھ میں قرآن کریم رکھوں گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کروں گا۔ اس نے سمجھا کہ دنیا میں کام چل جاتا تھا نا، او میاں غلطی ہو گئی، کوئی گل نہیں، پھر کی ہویا، غلطی میں اپنی غلطی من جو لئی، مگر وہاں یہ بات نہیں۔ آواز آئے گی وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ تجھے قیامت پہ یقین لایا، میری ذات پہ یقین لایا، میرے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تجھے یقین لایا، میرے کلام پہ یقین لایا، آج تو دیکھے گا میں تجھے کیسا یقین دلاتا ہوں۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ۔ دنیا میں تو نے مجھے بھلایا، ایسی غفلت آ کے تجھ پہ پڑی، ساری جوانی گزر گئی، میرا نام نہیں، ساری رات بیت جاتی ہے، میرا نام نہیں، سارا دن ختم ہو جاتا، میرا ذکر نہیں۔ ایک کمینی عورت کی محبت اگر تجھے ہو جاتی تھی، ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے اس کی صورت رہتی تھی، وہ کمینے، کھلایا میں نے، پالا میں نے، کبھی میرا دھیان بھی تیرے دل میں آیا؟ میں نے یہ بات آج آپ کو باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ ہیلا سازی، یہ بہانے، یہ مکر، اور جی فرصت نہیں ملتی، اور جی میں مصروف آدمی ہوں، کیا کروں، دنیا کا دھندا بھی مجھے کرنا پڑتا ہے۔ پروردگار عالم کا قرآن گواہ ہے کہ یہ عذر کسی کا قبول نہیں، کسی کی جان اس طرح سے چھٹنے والی نہیں، اور کوئی اس طرح پر کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے جتنا آدمی عجز اور انکساری کرے گا، دھمکی آئے گی کہ اب وہ وقت نہیں جو تو کہتا ہے نا اس کام کا ٹائم گزر گیا۔ تبارک الذی کی صورت تو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ تبارک الذی کی سوتے وقت تلاوت کرے، ہر روز سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے، میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تبارک الذی اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی، جھگڑا کرے گی، گناہ ہے، گناہگار ہے، پر میری تلاوت کبھی نہیں چھوڑی، اتنی پکی یاری کی، یا اللہ اگر میرا پڑھنے والا جہنم میں گیا تو پھر میری وفاداری کھائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے سورۃ تبارک الذی کی تلاوت سے، تو اس میں ایک آیت موجود ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ ہم نے قرآن نہ سمجھا، اس وقت ہم نے دھیان نہ دیا، ہم گناہگار بن کے مر گئے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ۔ الہی اب میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اب میں مانتا ہوں مجھ سے جرم عظیم ہوئے، ظلم عظیم میں نے کما لی ہے، مجھے معاف کر دے۔ آواز آتی ہے سوقل، عربی کا لفظ ہے، سوقل کے معنی ہے دفع ہو جا، جگہ تھی، سوقل چل دفع ہو، خبردار بکواس کی۔ اب
اب یہ وقت تھوڑا ہی ہے سمجھنے کا. اس لیے میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ربنا ربنا آدمی کرتا ہے مگر اس وقت کے ربنا سے کچھ نہیں بننے گا. اب کی یا ربی سے بہت کچھ بن سکتا ہے. وقت ہے مانگ لے, وقت ہے کمائی کر لے, وقت ہے ان راتوں میں کچھ کمائی کر لے, وقت ہے ان دنوں میں کچھ کمائی کر لے, وقت ہے دولت کما لے, قبر بنا لے, حشر بنا لے, قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے, قبر کے لیے بچھونا اور بستر بنا لے, روشنی اور لالٹین کا انتظام کر لے. اب وقت ہے موت کے وقت کی پیاس کے لیے آب زمزم تیار کر لے. تمام چیزوں کا وقت آج ہے. اکبر بے شک بے شک. اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا کہ صاحب ہم تو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میری بد نصیبی نے مجھے مار دیا تھا اور یہ بس گمراہی ہو جو گئی تھی, اس سے کام نہیں چلتا. پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی, سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم قرآن کریم کے نزدیک نہیں آئیں گے, یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں. اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ. 2-4 آیتوں کا لکھے پڑے حضرات ترجمہ دیکھ لیا کرو, کم سے کم پتہ تو چل جائے کہ خدا کے کلام میں ہے کیا, حکم کیا ہے, خدا ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے. دھمکی کا ہی پتہ چلے گا, اس کی رحیمی کا ہی پتہ چلے گا, اس کی کریمی کا پتہ چلے گا, جنت اور دوزخ کے واقعات اور ان کے مزین ہونے کا اور دوزخ کے اندر شدید ترین عذاب ہونے کا پتہ چلے گا. خدا کی قسم صحابہ کرام کے واقعات اگر آپ کے سامنے لاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان ہو کر پیٹ بھی تھا, بیوی بھی تھی, بچے بھی تھے, بھوک لگتی تھی, پیاس لگتی تھی, گرمی سردی بھی لگتی تھی. ذات الرقا ایک جنگ کا نام ہے. ذات الرقا, ذات الرقا ایک جنگ کا نام رکھا گیا. اس کا اردو ترجمہ ہے چیتھڑوں والا جنگ, کھگڑیوں والا جنگ, ٹلیوں والا جنگ. اتنی غربت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس, نہ جوتی ہے نہ کپڑا ہے. یا خدا کی قسم پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے. صحابہ کہتے ہیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے آگ کے انگارے پہ پیر رکھ دیا. اپنے پیروں کو چیتھڑے اور کپڑے لپیٹ کے صحابہ کرام چلے. کسی جنگ میں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کر گزارے کیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں کم سے کم 15 دن تک روٹی کی شکل نہیں دیکھنی نصیب ہوئی. کمائی تو ان لوگوں نے کی ہے, میں اور آپ کیا کمائی کر کے لے جائیں گے. اسی کو تو کہتا کہ تن میرا شاہ پڑ گیا, پیری سے گردن جھک گئی. تن میرا شاہ پڑ گیا, پیری سے گردن جھک گئی. اب تو جھک گئے سرکس خدا کے سامنے. بڑھیپا آ گیا. جو جا کے نہ آئے وہ ہے جوانی, اور جو آ کے نہ جائے وہ ہے بڑھیپا. جوانی چلی گئی, مڑ کے نہیں آئے گی. بڑھیپا آ گیا, اب تو جائے گا, بڑھیپا نہیں جاتا. بڑھیپا نہیں جائے گا, تو جائے گا. قبر آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا. نہ بچپن آئے گا, نہ جوانی آئے گی, نہ شباب آئے گا, نہ وہ حسن و جمال آئے گا, نہ وہ خیالات آئیں گے. اب تو قبر آئے گی, قبر. اور یہ وہی قبر ہے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا قبر پر اپنی اور میری, تو یہ لاکھوں چاروں طرف, ملتان کے چاروں طرف لاکھوں تم سے بڑے بڑے امیر, بڑے بڑے نواب, بڑے بڑے رئیس, بڑے بڑے جاگیردار, بڑے بڑے منصب کے مالک پڑے ہیں. بڑی بڑی حسینہ, بڑی بڑی خوبصورت بیگمات پڑی ہیں. جاؤ آواز لگاؤ, پوچھ کے دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ وقت کمائی کا ہے, کمائی کیجئے. جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کرو. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ایک جمعرات کو 700 مرتبہ درود شریف پڑھا. 1000 مرتبہ پڑھے بغیر سویا نہیں کرتا تھا. تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا نور الدین آج 300 مرتبہ درود شریف کم کیوں پہنچا.
کبھی تجھے بھی حضور کی زیارت ہوئی خواب میں؟ تمنا ہی نہیں، شوق ہی نہیں، ذوق ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، پروگرام ہی نہیں۔ شکل یہ ہے آج ہمارے بنر بگڑنے کی کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین کی دولت جو ہونی چاہیے وہ نہیں۔ اگر یقین آ جائے موت پر اور یقین آ جائے قبر پر، یعنی مرتے ہوئے دیکھ ہزاروں کو کندھوں پہ اٹھا کر پہنچا دے اور اپنی موت کا آج بھی یقین نہیں۔ باپ کو پہنچایا، اماں کو پہنچایا، ساس سسر کو پہنچا دیا، ہزاروں رشتہ داروں کو پہنچا دیا اور پھر بھی اپنے اوپر یقین نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو۔ جو مرد عورت قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، یاد رکھو جس نے پڑھا ہے اور پڑھ کر تلاوت نہیں کرتا، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور قرآن کریم اس کے لیے شکایت کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں عورت یا مرد اور وہ پڑھتے نہیں، تو پچھلی رات قرآن کریم ان کے لیے بد دعا کرتا ہے، یا اللہ انہوں نے مجھے قید کیا، تو اس کو جہنم کا قیدی بنا دے۔ استغفار کیا کریں آپ، ساری مشکلوں کا حل ہے، پریشانیوں کا حل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ الہ العالمین ہم سب کی بگڑی بنا دے، یا الہ العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کو اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما، اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، میں نہیں جانتا ان کی کیا کیا آرزو ہے اور تمنا ہے، یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو سب کی جھولیاں بھر دے۔ الہ العالمین یہ ہمارے ساتھی ہیں، کوئی قاسم پور سے بچہ دوڑ گیا ہے، اللہ پاک اس کو خیریت کے ساتھ گھر واپس پہنچا دے۔ کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کوئی بس کا کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان کا کام کرتا ہے، یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو سچا مسلمان پکا دیندار بنا، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہمارا بچہ عبد الرحمان، اللہ پاک اس کو بھی اولاد عطا فرمائے، اس کی ہمشیرہ کو بھی تکلیف اللہ اسے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ الہ العالمین بہت ساتھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، سبھی کے لیے دعا کر دو، یا اللہ تمام لوگوں کی ضروریات کو پورا فرما، تمام کی مشکلوں کو آسان فرما۔ جو مسجد کی مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، یا اللہ ان کے مال و جان میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جو مسجد کو چمکاتے ہیں تو انہیں چمکا دے، جو اس کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں تو ان کے گھروں میں رونق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو قبر کے حشر کے عذاب سے بچا، موت کی تلخی سے بچا۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، سارے ساتھیوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، الہی ساری امت کی مغفرت فرما، ساری مخلوق پہ کرم فرما دے۔ الہ العالمین تمام دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی دولت عطا فرما، درود شریف کی دولت عطا فرما، کلمہ طیبہ کے ورد کی دولت عطا فرما، یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ آخری وقت آئے الہ العالمین تیرا دیدار نصیب ہو۔ الہ العالمین کلمہ پڑھتے ہوئے جس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہر حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر فتنے سے ہم سب کو بچا، ہر شر سے ہم سب کو بچا۔